اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں شرک کے بیان کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کی ان آیات کو بیان کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ شرک استعمال کیا اور اس میں وجہ شرک بھی بیان کی۔ البتہ جن آیات میں صرف اللہ تبارک و تعالی نے لفظ شرک استعمال کیا اور وجہ شرک نہیں بیان کی، ہم نے ان کو اپنی پریزنٹیشن کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ شرک آیت نمبر 96، 105، 135، 221 اور 221 کے اندر 2 مرتبہ جو ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 135 کا انتخاب کیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مشرکین کا لفظ استعمال کیا اور اس سے پہلے یہ بھی وضاحت کی کہ کس چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی شرک کا لفظ بھی استعمال کیا اور وجہ شرک بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، اور باقی آیات کو ہم نے چھوڑ دیا اس لیے کہ ان میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر وجہ شرک کیا ہے۔ اب آئیے دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 اور 135۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے جواب دیا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحد، جو الہ واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے تھے وہ گزرے ہوئے لوگ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بات کو بیان کرنے کے بعد لفظ شرک جو ہے مشرکین کے نام سے استعمال کیا۔ ارشاد فرمایا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ کہہ دو نہیں بلکہ طریقہ ابراہیم کا جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے یہ سوال کیا کہ کس کی عبادت کرو گے، تو بیٹوں نے جواب دیا کہ الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا الہ ہے، اور دوسری بات وہ الہ واحد، یعنی وہ ایک ہی الہ ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ عبادت کس کی کرنی ہے، اور جس کی عبادت کرنی ہے اسی کو الہ ماننا ہے، اور وہ الہ ایک سے زیادہ نہیں ہے بلکہ الہ واحد ہے، یعنی الہ واحد ہے۔ اور ان 3 باتوں کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ شرک ارشاد فرمایا اور کہا وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی 3 باتوں کے پیرلل بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کا بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی عبادت میں اور کسی کو الہ ماننا اور ایک سے زائد الہ ماننا جو ہے وہ اصل میں شرک ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ شرک تو استعمال نہیں کیا، لیکن مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں بھی بچڑے کی پوجا کی بنی اسرائیل نے اور ایک شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یقیناً حضرت موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے پوجنا شروع کر دیا ایک بچڑے کو حضرت موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کے بعد،
وانتم ظالمون، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کی وضاحت کی، بالکل آخر میں اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں وانتم ظالمون، یعنی گوشالہ پرستی کے جس جرم عظیم کا تم نے ارتکاب کیا تھا، تم اس میں جفاکار ہو، کیونکہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی، اور یہ عبادت ان کی اصل میں شرک تھی۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر نے آگے بیان، اس سے پہلے بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا، اور کسی کو معبود بنانا، اس کو الہ بنانا، یا اس کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا ایک سے زائد الہ بنانا جو ہے وہ یہی شرک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر بھی اگرچہ شرک کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن مفسرین نے اس کے تحت بھی لکھا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو بھی جو گزرے ہیں تم سے پہلے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار کو، رزقا لکم، جو تمہارے لیے بطور رزق ہے۔ ان چار باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور بس تم نہ ٹھہراؤ اللہ کا ہمسر کسی کو، حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ تو اب غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار باتیں ارشاد فرمائی کہ اس کی عبادت کرنی ہے، ربکم الذی، اور وہ تم سب کا رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، کہ اس نے زمین اور آسمان کو بھی اسی نے بنایا ہے، اور چوتھی بات رزق لکم، کہ وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا بھی ہے، رزق کا ذریعہ پیدا کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم کسی کو اللہ کا ہمسر نہ ٹھہراؤ، یعنی ان چار باتوں میں کسی کو خدا کے مقابل لا کے کھڑا کر دینا، یہ اصل میں شرک ہے۔ اور اس کی وضاحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ فلا تجعلوا، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا مد مقابل شریک نہ ٹھہراؤ جو نفع و نقصان پر قادر نہیں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس رب کے علاوہ کوئی تمہیں روزی دینے والا ہرگز نہیں ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ وہ وضاحت ہے جو حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت کی ہے۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب وہ کسی چیز کو شرک بیان کریں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وجہ شرک بھی بیان کریں۔ جو چیز توحید ہوگی اس کی عین مخالفت ہمیشہ شرک ہوگی۔ تو یا تو جو چیز وہ بیان کر رہے ہیں، جس چیز کو شرک قرار دے رہے ہیں، اس کا عین مخالف توحید ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کی 3 مثالوں میں بیان کیا کہ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور شرک بیان کی ہیں، اور اس کی دلیلیں مفسرین کی کتابوں سے اور قرآن مجید سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بات کرنے، کرانے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔